روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ابن مسعود یاد آئے تو ایک روایت اور یاد آئی، فرمایا نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھیں گے یا تو ان کا منہ سور کی طرح ہوگا، خنزیر کی طرح، یا تو ان کا منہ بندر کی طرح ہوگا۔ خوبصورتی پر گھمنڈ کرنے والے جوانوں، آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کاسمیٹک آئٹم بک رہے ہیں۔ اگر اس میں ناجائز چیز نہ ملی ہو تو ہم جائز میک اپ کو منع نہیں کرتے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جتنا آدمی آج بیوٹی پہ خرچ کر رہا ہے اتنا انسان آج کھانے پہ خرچ نہیں کر رہا ہے، بلکہ کروڑوں پتی ہونے کے بعد آدمی آج ڈائٹ کر رہا ہے۔ میں سلیم نظر آؤں، خوبصورت نظر آؤں، جوان دیکھو کھانے موجود ہے پھر بھی ککڑی کھا رہا ہے، کھانے موجود ہے پھر بھی سلاڈ کھا رہا ہے، کیوں؟ خوبصورت نظر آؤں، ہے نا؟ اچھی بات ہے، اور ہمیں خوبصورت ہونے کا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہمارے قائد سے زیادہ خوبصورت کس کا قائد ہے؟ جس کا قائد سب سے زیادہ خوبصورت ہے اس کے مقتدیوں کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں ولایت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے، جسے دیکھو خدا یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور خوبصورتی تو ہمارا حق ہے، خوبصورتی تو ہمارا ہی حق ہے، کیونکہ ہمارے قائد جیسا خوبصورت کون ہوگا؟ ارے کسی کا محبوب مصر والوں کا محبوب ہے، کسی کا محبوب شام والوں کا محبوب ہے، کسی کا محبوب جنگل والوں کا محبوب ہے۔ ہمارا محبوب تنہا وہ ہے جو زمین والوں کا بھی محبوب ہے، آسمان والوں کا بھی محبوب ہے، اور مخلوق کا بھی محبوب ہے، خالق کا بھی محبوب ہے۔ اور میرے امام تو یوں کہتے ہیں، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والا لمیا۔ اور ایک بات کہہ دوں، یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت تھے، مگر اکیلے وہ خوبصورت تھے۔ یوسف نے کسی دوسرے کو خوبصورت نہیں بنایا، لیکن میرے آقا وہ خوبصورت ہے کہ جس پر ہاتھ لگ گیا اس کو بھی چمکا دیا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اگر آج چاند اور سورج چمک رہے ہیں تو وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی خیرات ہے، ورنہ قبر سے نور چھن گیا ہوتا۔ ہم تو عشق کے بندے یوں کہتے ہیں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروما، اٹھتی ہے کہ شان سے گردے سواری واہ واہ۔ خوبصورتی آپ کا حق ہے، بالکل خوبصورت بنو، لیکن اور میں تو کہتا ہوں جس کا دل اس حسن والے سے جڑ جاتا ہے، چمڑی کیسی ہو خدا ایسی خوبصورت نصیب فرما دیتا ہے کہ بلال پر ہلال بھی رشک کرتا ہے۔ صرف دل جڑنے کی بات ہے، وہاں سے حسن بھی بڑھتا ہے، نور بھی میرے امام کہتے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ میں نے کہا نا اندور والوں کو اچھا شعر کہنے کا بڑا فخر ہے، تو جیسے اچھا کہہ سکتے ہو ویسے اچھا سن بھی سکتے ہو۔ شعر سمجھنے کے لیے علم چاہیے، لیکن نعت نبی سمجھنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کہہ کون رہا ہے جسے دنیا احمد رضا کہتی؟ کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم لوگ تعصبی لوگ ہو، صرف احمد رضا کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی ہو تو ہمیں بتا دو، ہم اس کی بھی بات کریں گے۔ کسی نے کہی ہو تو بتاؤ نا کیا کہتے ہیں؟ جو گدا، گدا کہتے ہیں غلام کو۔ اب اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، ورنہ امام کی بات پھر امام کی کہاں، امام کہاں، ایک طالب علم۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ توڑا کہتے ہیں تھیلے کو، یعنی حضور کے دربار ایسا ہے کہ لوگ تھیلے بھر بھر کے نور لے جا رہے ہیں، جھولی کی تو بات ہی نہیں ہے، اسی کو احمد رضا کہتے ہیں۔ لوگ جھولی بھرنے کی بات کہتے ہیں، جھولی چھوٹی ہوتی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جو گدا
اور وہ بھی پلاسٹک کا تھیلا نہیں ہے، کپڑے کا تھیلا نہیں ہے، تھیلا بھی ہے تو نور کا ہے، نور کے تھیلے میں نور بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ میں اس پر کبھی نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ حضور کے نام پر مردے بھی بولتے ہیں تو یہ زندے کب بولتے ہیں؟ سنیوں کو سن رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، جب تک بولو نہیں تب تک بولتے نہیں۔ ارے عشق تو وہ ہے، ذکر محبوب آیا اور پوری زندہ محفل زندہ ہو گئے۔ کیا کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، توڑا کہتے ہیں تھیلے کو، نور کا تھیلا بھر بھر کے جو گدا جو غلام ہے سب بھر بھر کے لے جا رہے نور کے تھیلے کے۔ نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ یہ دوسرا توڑا ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ارے یہ سرکار پوری نور کی ہے، اس میں کوئی ٹکڑے وکڑے نہیں ہوتا، وہاں کوئی ٹکڑا نہیں ہے، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ اللہ اکبر۔ تو حضور کی بارگاہ سے تو نور ہی بٹ رہا ہے۔ اور ایک بات کہوں، سب لوگ حسن پر ناز کرتے ہیں، سب لوگ حسن پر ناز کرتے ہیں، حسن جس پہ ناز کرتا ہے وہ ہمارا قائد محمد الرسول اللہ۔ سب لوگ حسین اور حسن کی قسم کھاتے ہیں، تنہا میرا محبوب ہے حسن جس کی قسم کھاتا ہے، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ لم یاتی نظیروں کا فی نظرین مثلے تو نہ شد، پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، لکا بدر فی الوجہ الاجمل خطہاں لے ما زلف ابر اجل تورے چندن چندرو پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار۔ خوبصورت ہونے کا حق غلامان رسول تمہیں حاصل ہے، اور ایسے خوبصورت ہو زمین پہ بھی چمکو گے، جنازوں میں بھی چمکو گے، قبر میں بھی چمکو گے، اور محشر میں بھی چمک ہی کے ذریعے سے پہچانے جاؤ۔ لیکن شرط ہے کوئی ان کا غلام بنے، شرط ہے کوئی ان کا غلام بنے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، ابن مسعود فرماتے ہیں، بھولنا نہیں میری بات کو، ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، یا اس کا منہ قیامت کے دن سور کا ہوگا یا بندر کا ہوگا۔ بیوٹی کے پیچھے در در بھٹکنے والوں، اگر چہرے پر پھنسی نکل آ جائے، نہ شادی میں جاتے ہو، نہ اسکول جاتے ہو، نہ کالج جاتے ہو، نہ محفلوں میں جاتے ہو، جب قیامت کے دن منہ سور کی طرح ہوگا، ذرا غور تو کریں، خنزیر کی طرح، سور کی طرح، بندر کی طرح، کیا بنے گا؟ یہ چند دن کی بے وفا دنیا میں نشے میں ڈوبنے والوں،